ہم میں سے بہت سے لوگوں کو انڈیا پاکستان کی دشمنی کی تو اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے، کیونکہ ہمیں بچپن سے بتایا گیا ہے کہ وہ ہم پر ہندو راج مسلط کرنا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے ہم نے ایک علیحدہ مسلمان ملک قائم کر لیا۔ یہ الگ بات ہے کہ آج انڈیا میں بھی اتنے ہی مسلمان ہیں جتنے پاکستان میں، لیکن افغانستان کے ساتھ ہماری دشمنی کو سمجھنا قدرے مشکل ہے۔ آفٹر آل وہ تو ایک مسلمان ملک ہے، تو پھر افغانستان اور پاکستان ایک ہی ملک کیوں نہیں ہیں؟ تاریخ میں کافی عرصے تک بر صغیر یا ہندوستان کی باؤنڈریز کابل تک اسٹریچڈ رہی ہیں، اور اگر مسلمانیت ہی ایک الگ ملک بنانے کا جواز ہے اور مسلمان سب ایک قوم ہیں، تو پھر پاکستان سے لے کر افغانستان، پھر آگے سینٹرل ایشیا کے مسلمان ممالک، پھر مشرق وسطیٰ کے مسلمان ممالک اور یہاں تک ترکی، یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو یہ سب ایک ہی ملک کیوں نہیں ہیں؟ بلکہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے دو ہمسایہ ممالک ہیں جو مسلمان ہیں، افغانستان اور ایران، اور ان دونوں کے ساتھ ہی ہمارے تعلقات کوئی خاص خوشگوار نہیں ہیں۔ خیر، تو سوال یہ ہے کہ بہت سے افغان ہمارے سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ Why do they hate us؟ یہی سوال جب امریکہ نے پوچھا تھا 9/11 کے بعد، تو ہم اس کا مذاق اڑاتے تھے کہ آپ اپنی پریویلیج میں اس قدر بلائنڈ ہو جاتے ہیں کہ آپ کو اپنے سے باہر کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ لیکن اپنے ملک میں اکثر ہسٹری اس طریقے سے یا تو ڈسٹورٹ کی جاتی ہے یا عام لوگوں سے چھپا دی جاتی ہے کہ ان کے لیے اس قسم کے سوالوں کے جواب تلاش کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو افغانستان اور پاکستان کے حوالے سے اس سوال کے جواب کو ڈھونڈنے کے لیے دو تاریخ کے واقعات کو جاننا بہت ضروری ہے۔ ایک ہے پشتونستان اور دوسرا ہے سور ریولوشن۔ پشتونستان یعنی کہ افغانستان، جو کہ ایک اوور ویلمنگلی پشتون میجورٹی کا ملک ہے، اور NWFP فارمرلی، جو کہ ایک اوور ویلمنگلی پشتون علاقہ ہے، اس کو ملا کر ایک مکمل ملک بنا دیا جائے جس کا نام ہوگا پشتونستان، یعنی پشتونوں کا ایک ایسا وطن جو 1893 میں انگریزوں کی بنائی گئی ڈیورنڈ لائن کی وجہ سے ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے تھے۔ افغانوں کے ساتھ 3 جنگیں لڑنے کے بعد انگریزوں کو اندازہ ہوا کہ افغانستان پر پوری طرح قبضہ کرنا نہ تو ان کے بس کا روگ ہے اور نہ ہی شاید ان کے لیے فائدہ مند، تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ بھیا یہ پورا علاقہ تو ہم قابو اچھی طرح نہیں کر پائیں گے، ہماری بہت زیادہ ریسورسز لگیں گی اور نہ ہم بہت اوور اسٹریچ ہو جائیں گے۔ سو انہوں نے کیا کیا کہ جو علاقہ جہاں تک ان کے ہاتھ میں پوری طرح موجود تھا، وہاں پر انہوں نے ڈیورنڈ لائن بنا دی، یعنی کہ آج جو خیبر پختونخوا کا علاقہ ہے جو پاکستان میں ہے، وہ اس سائڈ پر رہ گیا، اور باقی جو افغانستان کا اب علاقہ ہے وہ ڈیورنڈ لائن کے اس پار۔ لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر افغانستان گریو یارڈ آف ایمپائرز ہے، یعنی کہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر کبھی بھی کوئی ایمپائر پوری طرح قابض نہیں ہو پاتا، تو پھر یہ علاقہ جو خیبر پختونخوا کا ہے، یہ کیسے انگریزوں کے ہتھے چڑھ گیا اور ڈیوائیڈ کیسے ہو گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس خیبر پختونخوا والے علاقے میں انگریزوں کے آنے سے پہلے سکھ پنجابیوں کی حکومت تھی، یعنی کہ یہ حصہ پشتونوں کے انڈر سے نکل گیا ہوا تھا انگریزوں کے آنے سے پہلے بھی، جس کی وجہ سے ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو چکا تھا ڈیمارکیشن کا اس علاقے اور اس علاقے کے درمیان۔ اس وقت پنجابیوں کا آئیڈیا ایک دوسرے کے بارے میں یہ نہیں تھا کہ یہ سکھ ہے اور یہ مسلمان ہے، وہ پنجابی تھے اور یہ افغان تھے۔ دیٹ واز دا ڈفرنس ان آئیڈینٹی۔ اور سکھ حکومت سے پہلے افغانستان سے نکلے ہوئے درانی ایمپائر کے لوگ پنجاب کے اوپر قابض ہو گئے تھے، ملتان تک۔ تو یہ پنجابیوں اور افغانوں کی رائیولری کافی پرانی ہے، اور انکرجنز انٹو پنجابی اسپیس فرام دا افغان سائڈ اینڈ دین فرام دا پنجابی سائڈ انٹو دا افغان سائڈ، اس کی ایک بہت بڑی تاریخ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو 2015 میں 2 سکھ پنجابی ہیں کہ یہ جو نیشن سٹیٹس ہیں، یہ ملک ہیں جس طرح سے آج ایگزسٹ کرتے ہیں، یہ تاریخ کا ایک ریلیٹیولی ریسنٹ حصہ ہیں، اس سے پہلے یہ ایگزسٹ نہیں کرتی تھیں۔ تو جو ہمارے ذہن میں
انڈیا اور انڈین پنجاب اور سکھ اور پشاوری کے بیچ میں جو ڈسٹنس ہے وہ ایکچولی ہماری تاریخ کی شیپ کی ہوئی سوچ کا ڈسٹنس ہے. پنجاب کی ایک سینگ ہے جو کہ ایک محاورہ بن چکی ہے، ایک کھادا پیدا لاہدہ باقی احمد شاہدہ. یہ اس زمانے کی ہے جب احمد شاہ درانی کی فوجوں نے یہاں پر بڑے بے رحمانہ حملے کیے اور وہ ایک کلیکٹیو امیجنیشن کا پارٹ بن گئے پنجابیوں کی. اب جب کہ پنجاب بیچ میں سے کٹ گیا تو یہاں کی کلیکٹیو امیجنیشنز میں بھی فرق آ گیا. کلا ایک ریسنٹ فلم ہے جس کے گانے میں یہی محاورہ استعمال کیا گیا ہے. لیکن ہمارے ہاں احمد شاہ ابدالی کے اوپر میزائلز نیم کیے گئے ہیں. تو یہ تاریخ کی ایولیوشن ہے، ہوتا ہے تاریخ میں کچھ عجیب و غریب قسم کے اسی طرح سے چینجز آتے رہتے ہیں جن کو شاید اس دھارے کو روکنا ہمارے جیسے عام لوگوں کے لیے ممکن تو نہیں ہوتا، لیکن ان چیزوں کو سمجھنا کچھ نہ کچھ ہمارے فائدے میں ضرور ہے. تو اس چیز سے بچنے کے لیے کہ ایک ہی لوگ ایک ہی قوم کے لیے ایک دوسرے سے ملنا مشکل ہو جائے، وہاں کے کچھ لیڈرز کے ذہنوں میں پشتونستان کا آئیڈیا رہا ہے. جو پشتونوں کے بہت بڑے لیڈر تھے وہ تھے باچا خان. انہوں نے اور ان کی تنظیم خدائی خدمتگار نے انگریزوں سے پارٹیشن سے پہلے مطالبہ کیا تھا کہ NWFP کا فیٹ اس طرح سے ڈیسائیڈ نہ کیا جائے ریفرینڈم کے ذریعے کہ اس کو صرف 2 آپشنز دی جائیں، یعنی ایک یہ کہ وہ انڈیا کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہے، یا دوسری یہ کہ کیا وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہے، بلکہ ایک تیسری آپشن بھی ہونی چاہیے پشتونستان کی. لیکن انگریز سرکار نے اس مشورے کو ماننے سے انکار کر دیا اور ریفرینڈم میں بہرحال صرف 2 آپشنز ہی اویلیبل کی گئیں. باچا خان صاحب کی جماعت جو اس وقت حکومت میں تھی اس نے ریفرینڈم میں پارٹیسپیٹ کرنے سے انکار کر دیا. اس بائیکاٹ کے بعد جتنے لوگ بچے ان میں سے 50% لوگوں نے پاکستان کے حق میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا. لیکن کیونکہ باچا خان ایک نان وائلنٹ لیڈر تھے، انہوں نے اس میں مصلحت جانی کہ اب اگر NWFP پاکستان کا پارٹ بن گیا ہے تو اس کو تسلیم کر لیا جائے، اور انہوں نے بہت جلد پاکستان کو تسلیم کر لیا. NWFP کی اسمبلی کے اندر آفیشیلی ڈکلیئر کیا کہ وہ پاکستان کو تسلیم کرتے ہیں. لیکن نہ تو افغانستان نے کبھی اس فیصلے کو قبول کیا اور نہ ہی پاکستان نے کبھی باچا خان کو ٹھیک طریقے سے قبول کیا. جس وقت پاکستان بنا تھا اس وقت باچا خان صاحب اور ان کے بھائی ڈاکٹر خان صاحب کی حکومت موجود تھی NWFP کے اندر. 22 اگست یعنی کہ ٹھیک ایک ہفتے بعد پاکستان بننے کے ان کی حکومت کو غیر آئینی طریقے سے ڈسمس کر دیا گیا اور ان کی جگہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی پسند کا چیف منسٹر انسٹال کر دیا. یہ پاکستان کا پہلا غیر آئینی گورنمنٹ ڈسمسل تھا، جس کے بعد ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں ایک لمبی قطار ہے گورنمنٹس کو گھر بھیجنے کی غیر آئینی طریقے سے. اس نئے چیف منسٹر نے باچا خان اور ان کے بھائی ڈاکٹر خان صاحب کو جیل میں پھینک دیا اور اس بات کا آرڈیننس کے ذریعے اعلان کیا کہ کسی بھی شخص کو جیل میں پھینکا جا سکتا ہے اور کسی کی بھی پراپرٹی اس سے چھینی جا سکتی ہے. اس ڈریکونین آرڈیننس اور باچا خان اور ان کے بھائی کی حراست کے خلاف خدائی خدمتگار ورکروں نے ایک پروٹیسٹ کا اہتمام کیا، جہاں پر حکومت پاکستان نے ان پر اوپن فائر کر دیا، جس کے بعد 15 سے لے کر 150 لوگوں کی ہلاکت ہوئی. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ فگر آپ کس سے پوچھ رہے ہیں. خدائی خدمتگار والے وہ ہائر اینڈ بتاتے ہیں، جبکہ گورنمنٹ کا فگر جو ہے وہ 15 لوگ ہے. لیکن جو بھی فگر ہے، the fact is آزاد پاکستان میں ٹھیک آزادی کے 1 سال بعد اپنے ہی لوگوں پر ببرا میسیکر جس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اسے، وہ ہوا، اور یہ ایک بہت ہی تاریخ مائل سٹون ہے ہماری ہسٹری کا. آپ نے جلیاں والا باغ میسیکر کے بارے میں سنا ہوگا، جہاں پر جنرل ڈائر نے پروٹیسٹرز کے اوپر فائر اوپن کر دیا تھا. تو پری کلونیل اور پوسٹ کلونیل اس میں کیا فرق ہے، یہ سوال میرے تو ذہن میں خاص طور پر اٹھتا ہے جب میں ببرا میسیکر، اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد بہت کچھ پاکستان میں ہوا ہے، اس کے بارے میں سوچتی ہوں. تو اس سب کے باوجود باچا خان نے اپنی نان وائلنٹ سیاست جاری رکھی، کیونکہ ان کا تو ایک آئیڈیولوجیکل پرنسپل تھا، وہ کسی اور کے کرنے سے تو نہیں بدل جانا تھا. جو وہ یقین رکھتے تھے وہ اسی میں یقین رکھتے رہے آخری دم تک.
انہوں نے کبھی بھی ہتھیار نہیں اٹھائے، لیکن مختلف قسم کے ڈکٹیٹرز کے خلاف بدستور اپنی آواز اٹھاتے رہے۔ ڈکٹیٹر جنرل ایوب کے دور میں وہ 1 یونٹ کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے جیل میں پھینک دیے گئے۔ اس کے بعد سپوزڈ ڈیموکریٹک حکومت جو ذوالفقار علی بھٹو کی تھی، اس میں بھی باچا خان کو جیل میں پھینکا گیا، جس کے بعد وہ کافی عرصے کے لیے افغانستان جا کر رہنا شروع ہو گئے، جلال آباد میں۔ لیکن افغانستان میں ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے ون آف دا لاسٹ انٹرویوز جو انہوں نے دیا، وہ اس انٹرنیٹ پر اویلیبل ہے، آپ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں انہوں نے کہا کہ وہ پشتونستان کے آئیڈیا میں ایکچولی یقین نہیں رکھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ اس آئیڈیا کو سکسیسو افغان حکومتوں نے بہت بری طرح استعمال کیا ہے، اور یہ بات درست بھی ہے۔ افغانستان کے بہت سے لیڈروں، جن میں کہ 1950 کی دہائی کے لیڈر خاص طور پہ، اور پھر 1970 کی دہائی کے لیڈر داؤد خان ان میں سر فہرست ہیں، جنہوں نے پشتونستان کے آئیڈیا کو لے کر پاکستان کے خلاف استعمال کیا، جو کہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف ہو سکتے ہیں، آئیڈیاز کو استعمال بھی کر سکتے ہیں، لیکن کافی حد تک اس کی وجوہات ڈومیسٹک تھیں۔ لوگوں کو افغانستان کے مسائل سے ان کی توجہ ہٹا کر پشتونستان کے آئیڈیا کی طرف ان کا دماغ ادھر مرکوز کر دینا، یہ ایکچولی ایک ڈومیسٹک پلوئے تھا۔ تو اٹس ناٹ لائک کہ ہم کہیں کہ یہ کوئی پرنسپلڈ سٹینڈ نیسسریلی تھا۔ اور افغانستان یوں تو پشتون میجورٹی ملک ہے، لیکن اس میں صرف پشتون ہی نہیں رہتے، اس میں ایک بہت بڑی تعداد مائنورٹیز، ایتھنک مائنورٹیز کی ہے، یعنی کہ تاجک اور ازبیک، ہزارہ وغیرہ، اور وہ پہلے ہی محسوس کرتے ہیں کہ ایک پشتون میجورٹیرین آپریشن سے ان کو ڈیل کرنا پڑتا ہے، اور وہ اس کے خلاف لڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جو پشتونستان کا آئیڈیا ہے وہ ایک ایتھنک میجورٹیرین آئیڈیا ہے، جو کہ افغانستان کے لوگوں کے لیے بھی کوئی اتنا اچھا آئیڈیا نہیں ہے۔ کسی قسم کا بھی نیشنلزم جو یہ کہتا ہے کہ یہاں پر تمام لوگ، چاہے ان رنگ، نسل، مذہب کی بنیاد پر ایک جیسے نہیں ہیں، وہ نیشنلسٹ آئیڈیاز نہ تو اچھے ہیں اور نہ ہی ان کو عام طور پر ہم کامیاب دیکھ سکتے ہیں دنیا میں۔ ہمارا ریلیجس نیشنلزم ہے، تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ مائنورٹی جو ہے وہ ایک مارجنز پر چلی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاں تو ایتھنک فالٹ لائنز بھی ہیں کہ پنجاب اتنا بڑا ہے کہ اس کا حاوی ہو جانا باقی سارے ملک پر بھی ایک پرابلم ہے دوسرے صوبوں کے لیے۔ پنجاب کو اگر ڈیوائیڈ کر دیا جائے، جیسے کہ انڈین پنجاب کو کیا گیا ہے، ہماچل پردیش اور ہریانہ علیحدہ ہو گئے، اسی طرح ہمارے ہاں اگر سرائیکی صوبے کی ڈیمانڈ ہے، اور اگر وہ ہو جائے اور اس طرح سے پنجاب کی جو ایک ہیجمنی ہے وہ کم ہو جائے، نہ صرف ملک کے لیے اچھا ہے بلکہ پنجابیوں کے لیے بھی اچھا ہے، کیونکہ جتنی بھی کم ریزنٹمنٹ ہوگی آپ کے ارد گرد، جتنا بھی چھوٹا ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہوگا، اتنے ہی اس کے ترقی کے چانسز زیادہ ہیں۔ تو میں تو پرسنلی پشتونستان کا آئیڈیا اس کے ساتھ متفق نہیں ہوں، کیونکہ یہ ایک ایتھنک نیشنلسٹ آئیڈیا ہے۔ تو پھر اگر پشتونستان حل نہیں ہے تو حل ہے کیا؟ حل یہ ہے کہ ڈیورینڈ لائن ہمیشہ کی طرح ایک پورس بارڈر ہی رہے، بارڈر کی دونوں سائڈ پر پشتون ایک دوسرے سے آسانی سے مل پائیں، اسٹیٹ ان کو ہراساں نہ کرے، لیکن سب سے بڑھ کر اسٹیٹ کو اپنی ویلیوز ڈیسائیڈ کرنا پڑیں گی۔ اگر تو اس کی ویلیوز طالبان سے مختلف ہیں، جو کہ یہ شو کرنے کی کوشش کرتا ہے مختلف وقتوں پر مختلف طریقے سے، جی مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے، اگر واقعی ہم نے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے اور ہم دشمن کے بچوں سے مختلف ہیں، تو کس طرح سے مختلف ہیں؟ جب آپ اپنی ویلیوز کو کلیئر کٹ بیان ہی نہیں کر سکتے تو آپ کسی بھی ویلیو کے لیے فائٹ کیسے کریں گے؟ اور اگر آپ کی ویلیو صرف اور صرف اسلام ہی ہے اور مسلمانیت ہی ہے، تو پھر ہمیشہ طالبان آپ کے اوپر حاوی ہی رہیں گے، کیونکہ وہ ایک زیادہ ویرولنٹ قسم کا ورژن آف اسلام آپ کے سامنے لے کر آئیں گے، کہیں گے بھی یہ تو اصل اسلام تو یہ ہے۔ تو آپ اصل اسلام کی بحث میں جب ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہیں گے تو اس کا کوئی نتیجہ نکلنا مشکل ہے۔ لیکن الٹیمیٹلی جو اس آئیڈیا سے فائرڈ اپ ہے، اس کے لیے ایکسٹریم پہ جانا جو ہے وہ زیادہ ایک مورلی کنونسنگ آرگیومنٹ ہے کہ بھئی یہ ہے، یہ ٹیکسٹس ہیں، ان کو لٹرلی آپ سمجھیں اور ایسا ہی ہے۔ تو اگر پاکستان کی حکومت اسلام کے نام پر کھڑی ہے
تو پھر وہ اپنے آپ کو طالبان جیسے لوگوں سے ڈفرینشیٹ کیسے کریں؟ آپ کے ذہنوں میں سیکولرزم کی کوئی بنیاد ہے ہی نہیں، بھی سب انسان برابر ہوتے ہیں، ان کا مذہب کوئی ہو، ان کی ایتھنیسٹی کوئی، یہ ویلیوز تو آپ کو کہیں پہ کسی کونے میں بھی پاکستان کے کسی بھی ٹیکسٹ بک میں کسی بھی آفیشیل طریقے سے سکھائی پڑھائی نہیں جاتی. تو پھر آپ کس چیز کے لیے لڑ رہے ہیں اور کس کے ساتھ لڑ رہے ہیں؟ جنگ ویلیو سسٹم کے حساب سے لڑی جاتی ہے، ورنہ جنگ کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے کہ بھئی وہ یہ یقین رکھتے ہیں ہم یہ یقین رکھتے ہیں. جب آپ کے پاس اس قسم کی کوئی ڈیفائنڈ ویلیو نہیں ہے تو آپ کس چیز کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور کون سی وار آن ٹیرر اور کون سی نہیں. اور مطلب بم دھماکے جو یہاں پر ہوتے ہیں اور جس سوچ کے حامل لوگ وہ کرتے ہیں، اس سے پاکستانی اسٹیٹ اپنے آپ کو ڈفرینشیٹ کرے گی کیسے؟ یہ کنفیوژن پاکستانی دماغوں میں پرپیچولی موجود رہے گی جب تک ہم انڈیجنس ایسے لوگ جن کے کہ یہ دماغوں میں یہ کنفیوژن نہیں ہے، وہ بھی پریکٹسنگ مذہبی لوگ ہیں. اگین وی گو بیک ٹو باچا خان، وی کم ٹو دا پشتون تحفظ موومنٹ. پشتونوں میں ایک بہت بڑی سٹرینڈ ہے، کھلی سوچ رکھنے والی ایک سٹرینڈ ہے. یہ بہت خوش قسمتی ہے پشتونوں کی کہ ان کے پاس اس قسم کی بھی ایک پوٹینشیل موجود ہے. جیسے کہ پنجابیوں میں تو کبھی بھی اس قسم کی انڈیجنس لیڈرشپ موجود نہیں، پنجابی مسلمانوں میں کبھی بھی موجود نہیں رہی. ٹھیک ہے، پشتون تحفظ موومنٹ بھی ایک ایتھنک نیشنلسٹ موومنٹ ہی ہے، لیکن اگر آپ ان کو کسی پازیٹیو طریقے کے ساتھ کوآپٹ کر سکتے ہیں تو آپ پشتونوں کو پاکستان میں تحریک طالبان پاکستان کا ایک آلٹرنیٹ پرووائڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس پاسبلٹی ہی نہیں ہے ایک اتنی بڑی قوم کو کوئی اور آلٹرنیٹ ویلیو سسٹم پرووائڈ کرنے کا، اور وہ انڈیجنسلی وہ ویلیو سسٹم آلریڈی موجود ہے، مگر آپ ان لوگوں کو زد و کوب کر رہے ہیں، ان کو ڈس اپیئر کر رہے ہیں، ان کو ایسی سچویشن میں لے کر آ رہے ہیں جہاں پر وہ اور بھی زیادہ ریڈیکلائز ہو جائیں، بجائے اس کے کہ آپ ان کو مین سٹریم دھارے میں لے کر آئیں ایک آلٹرنیٹ کے طور پہ، جہاں پر کہا جا سکے کہ بھائی طالبان اور تحریک طالبان پاکستان یہ ایک قسم کی سوچوں کے لوگ ہیں، بجائے کہ یہ کہنے کہ گڈ طالبان اور بیڈ طالبان، اور ادھر ان کو جو ہے وہ آپ نے احسان اللہ احسان کو بھاگنے دیا، اور جس طرح سے آپ وہ ڈبل گیمز آپ کی ساری ہیں. اور ان کے برخلاف پشتون ہی انڈیجنس سوچ والے پشتون ہیں جو کہ مختلف سوچ بھی سوچتے ہیں، آپ ان کو بڑھاوا دیں. اب تھوڑا سا میں تصویر کا دوسرا رخ، کیونکہ میں بیلنس میں یقین رکھتی ہوں، میں ہر قسم کے آئیڈیا کو کھلے دماغ سے پرکھنے پر یقین رکھتی ہوں، سو اس لیے ایک تھوڑا سا ایک ریلیٹیولی کاؤنٹر آئیڈیا بھی میں پریزنٹ کرنا چاہتی ہوں، اور وہ ہے سور ریولوشن کا. اس تاریخ کے واقعے کو سمجھیں تو آپ ایک اور پہلو سمجھ سکتے ہیں اس سارے مسئلے کا. 1978 میں افغانستان میں ایک کو ہوا تھا جس کو کہ سور ریولوشن کہا جاتا ہے. یہ کمیونسٹ لوگوں کا کو تھا، یہ ایک ان پاپولر کو تھا، بالکل جابرانہ ظالمانہ کو تھا، جس میں کہ عام افغان پاپولیشن کی کوئی سے نہیں تھی، لیکن ایک کمیونسٹ حکومت تھی. اس حکومت نے اپنے ماڈرنسٹ اور کمیونسٹ ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے بہت سے افغانوں پر جو پورے افغانستان میں پھیلے ہوئے تھے ان پر بہت سے ظلم ڈھائے. ان میں سے زیادہ تر لوگ اسلامی نقطۂ نظر کے حامل تھے یا کنزرویٹیو ٹریڈیشنل نقطۂ نظر کے، اور انہوں نے ان کو زبردستی کھینچ کر ایک ماڈرن ایج میں لانے کی کوشش کی. بارنٹ روبن جو ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں، وہ اس حکومت کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس افغان حکومت نے بڑے پیمانے پر گرفتاریاں، خفیہ قتل اور ٹارچر کی ایسی مثال قائم کی جو اس سے پہلے افغان تاریخ میں نہیں ملتی. اپریل 1978 سے دسمبر 1979 تک افغان کمیونسٹوں نے 27,000 مخالفوں کو پلے چرخی جیل میں موت کے گھاٹ اتار دیا. ان میں سے بہت سے لوگ چھوٹے گاؤں قصبوں کے ملا یا سردار تھے جو ماڈرنائزیشن اور سیکولرائزیشن کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے. اس سارے جبر کے باوجود بھی جب روس کو لگا کہ اس کی حامی حکومت ڈگمگا رہی ہے تو اس نے افغانستان میں اپنے ٹینک گھسا دیے اس حکومت کو پراپڈ اپ رکھنے کے لیے اور اپنے کمیونسٹ حامیوں کو حکومت میں موجود رکھنے کے لیے. ان مظالم کے خلاف جب اسلامسٹ کھڑے ہوئے اور مجاہدین کے نام سے انہوں نے فائٹ بیک کیا امریکہ اور پاکستان کی مدد سے، تو بہرحال اس وقت یہ ایک جینوئن ریزسٹنس موومنٹ تھی.
اب پروگریسو افغان یا وہ افغان جو افغانستان سے باہر رہتے ہیں انہیں پاکستان سے نفرت تو ہے کہ اس نے ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس کی مدد کی افغانستان میں فار ڈیکیڈز، لیکن اگر ہم یہیں تک رہیں تو اس کیس میں ایک پاکستان کا بڑا نیچرل ایلائی شپ بنتا تھا کہ وہ مظلوم بھی تھے وہاں پر، جو اسلامسٹ تھے اس وقت ان کے بدلے ایک لیجیٹیمیٹ کلیم تھا اس ظلم کے خلاف اٹھنے کا، اور دوسرا یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ جو اسلامک جو سولیڈیرٹی کا معاملہ ہے وہ بھی ایک وہاں پر ایگزسٹ کرتا تھا، اور تیسرا آپ کو امریکہ سے ڈالر بھی مل رہے تھے وہ کرنے کے، اور آپ کی امریکہ کے اوپر کلائنٹ اسٹیٹ لیول کی ڈپینڈنسی وہ اس دن کی بات نہیں تھی، وہ آپ لٹرلی پہلے دن سے امریکہ کے ڈالروں پر ڈپینڈنٹ تھے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ جب کولیس ہوئیں تو اٹس کائنڈ آف لائک اے نو برینر کہ پاکستان اس میں شامل تھا. لیکن جس وجہ سے شامل ہوا وہ سب افغانستان کے اپنے اندرونی معاملات تھے، ڈی اسٹیبلائزیشن تھی، اور پھر ظاہر گلوبل ورلڈ آرڈر تھا جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. لاکھوں افغان بے گھر ہو کر پاکستان آئے، جس میں بھی پاکستان نے مزید ڈالر لیے ان لوگوں کو یہاں پر رکھنے کے لیے. اس لیے نمک حرام قسم کے لیبل جو ہیں وہ اتنے بے وقوفانہ ہیں، کیونکہ یہ سب ایک مطلب آپ نے انصار مدینہ کی طرح اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے تھے ان کے لیے. آپ کا بیچ میں کیا تعلق ہے نمک حرام کہنے کا؟ یو ایس سے یو این سے پاکستان نے بے پناہ پیسہ لیا ہے افغان مہاجرین کو پاکستان میں رکھنے کے نام پر. تو نمک حرامی مطلب what does it even mean? Like what did you do for the Afghan refugees? لیکن اگر آپ اپنے آپ کو پروگریسو یا لیفٹسٹ کہتے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پروگریسو اور لیفٹسٹ ہونے کا جو میرا خیال ہے دنیا بھر میں ایک میجر ٹینٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ امیگرنٹس کے حق میں بات کرتے ہیں. آپ یہ نہیں کرتے کہ یہ الگ لوگ ہیں میں الگ ہوں. وہ جو زینوفوبک آئیڈیاز ہیں، کنزرویٹو ٹریڈیشنل آئیڈیاز ہیں کہ جہاں پر آپ اپنی شناخت کی بیس پر لوگوں کے ساتھ ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں، وہ تو ساری دنیا میں رائٹ ونگ آئیڈیاز ہیں. تو آپ اپنے آپ کو پروگریسو کہتے ہوئے، لیفٹسٹ کہتے ہوئے، اور ساتھ آپ باتیں یہ کرتے ہیں شدید زینوفوبیا کی کہ میں کہتی ہوں کہ کمال ہے ہماری ایجوکیشن کو سلام ہے کہ جس میں کہ یہ کانسیپٹ ہی نہیں لوگوں کو سمجھ آتے کہ میں ایکچولی کھڑا کہاں پر ہوں، میں ہوں کون، میری آئیڈینٹی ہے کیا. آپ کی اگر آئیڈینٹی سندھی پروگریسو کی ہے اور ساتھ آپ سندھی ویرلنٹ قسم کے سندھی نیشنلزم میں یقین رکھتے ہیں، تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ کسی طرح بھی اپنے آپ کو خدا پروگریسو نہ لیبل کریں، کیونکہ آپ پروگریسو نہیں ہیں، آپ ایک کنزرویٹو ہیں، آپ ایک رائٹ ونگر ہیں دنیا کے کسی بھی علاقے میں. جن لوگوں کے گلے فلسطینیوں کے بارے میں آواز اٹھاتے ہوئے نہیں سوکھتے، ان کو اپنے ارد گرد نظر نہیں آتا کہ ایگزیکٹلی اسی قسم کا زینوفوبیا، ایگزیکٹلی اسی قسم کی نفرت آپ اپنے ارد گرد لوگوں سے کرتے ہیں جو آپ سے ذرا سا بھی مختلف ہو. جب پاکستانی کشتیوں میں ڈوبتے ہیں اور کوئی یورپی حکومت ان کی مدد کے لیے نہیں پہنچتی تب تو آپ بہت روتے ہیں، لیکن جب افغانستان کے لوگ جو یہاں پر 3 جنریشن سے آباد ہیں اور وہ اسینشلی پاکستانی ہی ہیں، جب ان کو یہاں سے نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ہاں یہ تو ہے نمک حرام اور یہ تو ہمارے یہاں پہ کیا کر رہے ہیں اور جائیں واپس اپنے ملک میں اور وغیرہ وغیرہ. تو یہ نہیں کہ یہ جو ہمارا دوگلا پن ہے یہ ایک کمال چیز ہے ٹو وٹنس if you have half a brain to understand the hypocrisies that it stems from. ایک اور جو یہ پروگریسوز آرگیومنٹ فارورڈ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جی یہ چور ہیں اور یہ کرائمز کرتے ہیں اور اسمگلر ہیں، اور ہمارا آئی فون جو ہے وہ ادھر کراچی سے چوری ہوا اور میں نے دیکھا کہ وہ افغانستان کے بارڈر پہ پہنچ گیا. بالکل جی، جب تک کہ افغان مہاجرین نہیں آئے تھے پاکستان میں، یا اب آ بھی گئے تھے تو اس کے بعد بھی پاکستان میں صرف جو کرائم کمٹ ہو رہا ہے وہ افغان مہاجرین کر رہے ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی ہو نہیں رہا. اور جیسے ہی ہم ان ساروں کو یہاں سے مار بھگائیں گے تو پاکستان ایک جنت بن جائے گا. یعنی کہ یہی ساری آرگیومنٹس آپ کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف ویسٹ میں جب استعمال ہوتی ہیں تو آپ اٹھ کے او ویسٹ کو کتنی نفرت ہے، امپیریلزم فلانا ٹمکانا، وہ آپ کو جو ہے وہ آپ کا دماغ جو ہے وہ الٹ جاتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ مسلم بین کیا گورنمنٹ میں آتے ہی، وہ آپ کو جو ہے آپ کے دماغ جو ہے وہ بھگ سے اڑ جاتے ہیں کہ بھائی وہ کیسے کر سکتے ہیں، کتنا ریسسٹ ہے نا امریکہ اور کتنے ریسسٹ ہیں یہ گورے. لیکن اپنے اندر جھانکنے کا جو ہے وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی آپ نے جو ہے وہ کبھی کوشش کر لی ہو تو پھر شاید آپ واقعی اپنے آپ کو پروگریسو
कहला सकें। इन प्रोग्रेसिव का ख्याल है कि ये जो 1% अफ़गान हैं जो इनके इर्द गिर्द रहते हैं वो इनका कल्चर इररिवोकेबली बदल लेंगे, तो फिर मेरा ख्याल है कि आपका कल्चर को बहुत ही वीक किस्म का कल्चर होगा जो कि 1% आबादी से इस कदर बदल जाएगा कि उसकी शेप ही नहीं देखी जा सकती। उसके अलावा कल्चर इवॉल्व करते हैं, आपका भी कल्चर जो बना है वो बहुत सी मुख्तलिफ चीज़ों से मिलकर बना है, कॉन्क्वेस्ट, तजारत वगैरह वगैरह, इधर उधर चीज़ों के मूव करने से, इंसानों के मूव करने से बना है। कोई कल्चर भी स्टैटिक नहीं होता। मैं बिल्कुल यकीन रखती हूँ कि हमारे कल्चर्स को जो है वो ज़िंदा रहना चाहिए, वो ग्लोबल हेजमनी में उनको जम नहीं होना चाहिए, इवन स्टेट की हेजमनी में उनको जम नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे लोगों की तरफ जेनोफोबिक हो जाएं और उनसे किसी किस्म के ताल्लुकात न रखें और अपने कल्चर को स्टैटिक रखने की कोशिश करें, क्योंकि वो तो हो नहीं सकता। ये कल्चर का तरीका ही नहीं है। जो तरीका है वो ये है कि जो चीज़ें आप चाहते हैं कि आगे बढ़ें, फोक सॉन्ग्स हैं, डांस है, कल्चर, जो भी कल्चर, ज़बान है, शायरी है, जो कुछ भी है उस कल्चर का पार्ट, आप उसको अच्छी तरह सेलिब्रेट करें, आगे जाएं, तो वो जो लोग 1% आए हैं वो भी उसमें शामिल हो जाएंगे इवेंचुअली। अगर उनको उसमें अपनायत भी नज़र आएगी, आप उनको उसमें भी इन्वॉल्व करेंगे, तो एक अच्छा मतलब एक कॉम्पोजिट कल्चर इवॉल्व हो सकता है। बहरहाल ये सारी वीडियो एक छोटा सा अहाता था अफ़गानियों और पाकिस्तानियों की तारीख़ का। तारीख़ समझने का मतलब ये है कि हम चीज़ों को गहराई से समझें, हम हर साइड की ह्यूमैनिटी को समझें और फिर उसको लेकर आगे बढ़ें और एक दूसरे के साथ जितने अच्छी तरह मिलकर रहा जा सकता है उस तरह रहें। खुदा हाफ़िज़।